السلام علیکم۔ آج میں اپنی 25 کروڑ عوام کو یہ پیغام دیتا ہوں مبارکباد کا آصف علی زرداری کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا۔ وہ ایک سمجھدار شخص تھا جو 5 سال پہلے گزار کے گیا، اور میری دلی خواہش بھی تھی، میرے کلپوں میں نکال کے دیکھ سکتے ہو، میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، نہ میں درویش ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ بس میں یہ جانتا ہوں، میرے دماغ میں جو آتا ہے حکم الہی کی طرف سے آتا ہے کہ یہ بول دو، میں بول دیتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے آج تک میں نے کلپ پھینکے ہیں اس میں ایک کلپ بھی کوئی غلط ثابت کر دے کہ میں نے غلط بیانی کی ہے تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ میرا کہنے میں اگر میں نے دین کی بات کی ہے وہ بھی دلائل سے کی ہے، اگر میں نے ان حاکموں کی بات کی ہے تو وہ بھی دلائل سے کی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مسٹر بلال کے آگے کہ وزیر خارجہ بن جائے ملک کا 5 سالوں کے لیے۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہوگی اگر اس ٹائم پہ وہ بنیں گے۔ پہلے میں نے آصف زرداری صاحب کا نام لیا تھا، مسٹر بلال کا نام لیا تھا۔ ینگ بلڈ ہے، اس کے میں ماں والی جھلک ہے، نانا والی جھلک ہے، اس کا باپ بھی بہت دماغ والا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اگر ایک بندہ قابل ہے تو اس کی قابلیت کو سراہنا چاہیے کہ آگے اس کو اوپر چور اور گالیاں دے کے ان کو اسمبلیوں میں ان کو گالیاں نکالیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں مسٹر عمران کو کہتا ہوں، عمران صاحب آپ کو یاد ہو نہ ہو، تمہیں یاد ہو نہ ہو، کبھی ہم بھی ہے تو تم سے آشنا۔ دیکھو مسٹر عمران، ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، آپ کے کارکن بہت غلط بیانیاں کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے، یہ ملک برباد ہو جائے گا اس طرح۔ اگر اس طرح کرتے رہے آپ کنٹینیوڈ، یہ سارا سیٹ اپ رول ہو جائے گا۔ مجھے اگلا بھی سٹیپ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ملک اس وقت اس برانوں میں ہے کہ یہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا کسی چیز کو بھی۔ اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں، مسٹر عمران میرے کلپ نکال کے دیکھ لو، میں نے کہا تھا آپ کے اوپر اندھیرا آ گیا ہے۔ آپ کے گرفتار ہونے سے پہلے میں نے وہ کلپ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مسٹر عمران آپ کے اوپر اندھیرا آ گیا ہے، آپ کو غلط راستہ دکھایا جا رہا ہے، آپ اسی راستے پہ چلتے رہے جو آپ کے بندے آپ کو دکھاتے تھے۔ مگر افسوس کی بات ہے، میں تو آپ کو بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا، میں اب بھی سمجھتا ہوں آپ سمجھدار ہیں، مگر آپ بہک کے گئے اپنے بندوں کی باتوں میں آگے، جو آپ سے سرگرد ہونا ہو گئے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، نہ میں آپ کے ساتھ اس ٹائم موجود تھا غناؤں کے اندر، نہ اب موجود ہوں۔ میں آپ کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا ان بلاؤں سے مغفرت فرمائے اور آپ کو نجات دلائے ان جیلوں سے، آپ اپنے بال بچے میں جا کے بیٹھیں، یہی میری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کی رسپیکٹ کریں، آپ کی بھی سب کریں گے، مسلم لیگ بھی کرے گی، پیپل پارٹی بھی کرے گی، یہ اللہ کے صفائی کا وعدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فوج نے یہ کہہ دیا کہ 9 مئی والا واقعہ ہم خود ہینڈل کریں گے۔ آپ پتہ ہے آپ کو فوج کے اندر اگر چیز آ جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے ان کا بھائی ہو چاہے بیٹا ہو، جو اگر گلٹی ہوگا تو اس کو سزا دے دیں گے۔ اگر آپ کے بندے اس طرح یہ شور چلاتے رہے آپ کو یہ مجرم ثابت کر دیں گے۔ آپ کی مہربانی ہے کہ اب ملک بہت درائے کے اوپر چلا گیا ہے، اس کے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ اب ان کے اوپر اللہ نے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے، یہ خود سیدھا کر لیں گے، اور آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے اگر ملک سنورے گا تو آپ کا بھی فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے، نہیں تو یہ قوم بد دعائیں دیتی مر جائے گی اسی طرح۔ سب کو، سب لیڈروں کو، اس میں اچھے کیا برے کیا، یہ سب ایسے ہی ہے۔ اور ایک مہربانی یہ کریں کہ میری فوج کے بارے میں آپ غلط بیانی مت کیا کریں، نہ جنرل صاحب کے بارے میں، نہ میری ایجنسیوں کے بارے میں، نہ میری پولیس کے بارے میں۔ اور میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کو، میں زیادہ نہیں کرتا، نہ میں پاپولر ہونا چاہتا ہوں، نہ میں
کو سیٹ لینا چاہتا ہوں. میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا سپاہی کم چھوٹا عہدہ نہیں ہے, رب الجلال نے مجھے دیا ہے, یہ کسی بندے نے نہیں دیا ہوا. میں قبرستانوں کی صفائیاں کرواتا ہوں اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے. مجھے کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ نہ انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے, نہ امریکہ سے فنڈنگ آتی ہے, نہ پاکستان سے فنڈنگ ہوتی ہے. مجھے من سلوا آتا ہے, رب الجلال بھیجتا ہے. اب یہ سوچ لو کیسے بھیجتا ہے. الحمدللہ میں ہر وقت پیسے ہی پیسوں سے کھیلتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, پاکستان کی عوام کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جو بحران آیا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور تنبل سے چلیں. یہ جلسے جلوس بند کر دیں, ملک کو چلنے دیں. فیکٹری چلیں گی تو یہ ملک میں غربت ختم ہوگی. اگر بزنس ہی نہ ہوگا تو آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو بٹھا دیا جائے تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ بن جاتے ہیں وزیر اعظم, یہ حزب اختلاف میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی اسی طرح شور مچانا شروع کر دیں گے, آپ کی بات بھی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ روایت جو ڈال رہے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں پلیز. اور میری طرف سے بیٹیا مریم کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے, اس کے باپ کو صحت تندرستی دے, میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, بلال کو, سب جتنے لیڈر ہیں میرے پاکستان کے بیچ میں, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے. عمران صاحب, نہ میں آپ کا دشمن ہوں نہ کچھ ہوں, میں یہی چاہتا ہوں امن کے ساتھ آپ ضد چھوڑ دیں کہ میں نے کس سے بات نہیں کرنی, میں نے اس سے بات نہیں کرنی. کہندہ ہے برے کہندہ ہے کچے کوٹھے نوں یہ لپیے نا, ایک دن ٹینڈا ٹہ جاندہ. لڑے رسے نوں یہ منائیے نا, فرق پیندا پہ جاندہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فرق مت ڈالو, اب اس کو ختم کرو. اللہ رسول کا بھی یہی پیغام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتفاق پیار محبت سے سب چلیں ہم لوگ, یہی ہمارے لیے بہتری ہوگی. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ پیار سے ہر چیز. اگر آپ نہیں کریں گے تو اگلی منزل بھی بڑی اوکھی ہو جائے گی. اوکھے پینڈے نے کہندہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سن بھی مرن دا شوق سی, یہ تو وہ صاحب بن گیا. ہوں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عمران صاحب غصے کو ختم کریں. اور آپ اب پڑھتے ہوں گے, قرآن بھی پڑھتے ہوں گے, حدیثیں بھی پڑھتے ہوں گے, تو آپ کو بڑی معلومات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کا لفظ چھوٹا ہوا ہے نا, اس میں آدمی گرفت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان کو کہتا میں نے تو کیا ہی نہیں, مگر رب الجلال تو دلوں کے حال جانتا ہے. وہ رب الجلال ہے, جس نے پوری کائنات بنائی ہے, وہ مالک ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کب کا جاری ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ سے پہلے کا مسلمان تھے. جتنے نبی آئے ہیں نا, یہ ان قبیلوں کے اوپر آئے ہیں, ایک ایک قبیلے کے اوپر. جس نے اس نبی کے اوپر ایمان لے آیا وہ مسلمان ہو گیا, جو نہیں لایا وہ نہیں ہوا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کل عالمین کے ہوئے ہیں, ایک جماعت کے نہیں, پوری عالم کے ہوئے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا بھی درجہ بلند تھا. جو پہلے نبی آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری سردار نبیوں کے آئے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہم خوف خدا کرنا چاہیے. ہمیں بات بڑی لمبی ہے, میں اگر کروں تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاؤں تو تب کا اسلام تھا, تب بھی اسلام تھا. اگر جو عیسیٰ کے وقت میں فوت ہوئے, حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے, وہ بھی مسلمان ہی مرے, شہید ہوئے. جو موسیٰ کے ٹائم میں آئے, جنہوں نے موسیٰ کے اوپر ایمان لایا, وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے. یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, حدیث پاک کی, قرآن پاک کے اندر چاروں کتابوں کا ذکر ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے ایسے ہے, جیسے آپ نے ایک سکول دوسری کلاس میں پڑھتے تھے, پھر آپ چوتھویں پانچویں 10ویں میں گئے تو پھر آپ کا کالج چینج ہو گیا, پھر آپ کو دوسرا سبجیکٹ مل گیا کہ اب اس کے اوپر پڑھنا ہے آپ نے. اسی طرح دین تھا, پہلے 3 کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے,
اس کے اوپر دیکھا کہ یہ صحیح طرح سسٹم بھی چل رہا. پھر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور تینوں کتابوں کا ذکر کر دیا اس کتاب کے اندر, قرآن پاک کے اندر, یعنی مجموعہ کر کے ایک کر دیا تو کہہ دیا کل العالمین. آپ نے دیکھا ہے سارے نبیوں کے نام ہے قرآن کے سب کتابوں میں. حضور پاک کا نام قرآن میں نہیں ہے, صرف محمد کر کے بتایا گیا ہے, اے میرے پیارے. باقی سب نبیوں کو نام سے پکارا جاتا تھا. زکریا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, سب کو قرآن میں سب کا نام ہے. نبی پاک کا نام نہیں لکھا ہوا, ادھر سے محمد لکھا ہوا ہے. اے میرے پیارے, اے میرے پیارے, یعنی اللہ تعالیٰ درود و سلام پہ ہی تھا نبی پاک کے اوپر. انہوں نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے پڑھا. میرا کہنے کا مقصد ہم اس نبی کی امت ہیں. آپ کو خود آ رہا ہے کہ غصہ پھینک دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا. آپ تمل سے کام کریں, سیاست کے اندر رہ کے جو بھی کام کرنا کریں. میرا اس سے زیادہ آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھ سے زیادہ بڑے بڑے عالم پاکستان کے اندر ہیں. میں تو ایک اتنا سا انسان ہوں, مگر میں جو کہہ دیتا ہوں وہی اللہ پاک کرتا ہے, کیونکہ پتہ نہیں کتنا محبت اللہ پاک مجھ سے کرتا ہے. میں بہت بڑی بیماری سے ابھی فارغ ہوا ہوں, اور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھایا یہ بیماری کا بھی, اور مجھے بچنے کی امید نہیں تھی 3 دن پہلے, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی پھر دی. میرا کہنے کا مقصد ہے میں اس کا سپاہی ہوں. میں نے اسی سے التجا کی, یا رب الجلال مجھے یہ کر دے, مجھے وہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ویسے کر دیا. میں کسی ایک ہی فارمس کے پاس گیا ہوں, اس سے میں نے دوائی لی ہے, پرابلم بتائی ہے. اب وہ میں دوائیاں کھا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں. میرے پہ بہت بڑا اٹیک ہوا تھا, میری زندگی آخری مرحلے پہ آ گئی تھی. میرے بیٹے بیٹیاں کہتے تھے اس کو ٹیسٹ کراؤ, فلانے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کراؤ. میں نے کہا اللہ کا سپاہی ہوں, مجھے کدھر میں ٹیسٹ کراؤ, میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ پاک نے مجھے کر دیا. میری طرف سے پاکستان زندہ باد, میری پاک آرمی زندہ باد, میری ایجنسی زندہ باد, میری پولیس زندہ باد, میرے لیڈر بھی زندہ باد جو نیک لیڈر ہیں. میں ان کے لیے تمنا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو ان کے درجے بلند کر دے, اس دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی. تو میری طرف سے بیٹیا مریم کو بھی خدا حافظ. اللہ اس کی صحت تندرستی دے, جس طرح چل رہی ہے اس طرح چلتی جائے گی تو انشاءاللہ کام ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد, سدا قائم اور دائم رہے. اسے اللہ پاک دشمن کی نظر سے بچا کے رکھے, ان کو پاکستان کے حاسدوں سے بچائے, ظالموں سے بچائے, حسد کرنے والوں سے بچائے. پاکستان زندہ باد, سدا قائم اور دائم رہے گا.